قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، بے شک تباہ ہوئے وہ جو اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں احمقانہ جہالت سے۔ یہ آیت زمانے جاہلیت کے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنی لڑکیوں کو نہایت سنگ دلی اور بے رحمی کے ساتھ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ ربیہ اور مدر وغیرہ قبائل میں اس کا بہت رواج تھا۔ جاہلیت کے بعض لوگ لڑکوں کو بھی قتل کرتے تھے، اور بے رحمی کا یہ عالم تھا کہ کتوں کی پرورش کرتے اور اولاد کو قتل کرتے تھے۔ ان کی نسبت یہ ارشاد ہوا کہ یہ تباہ ہو گئے۔ اس میں شک نہیں کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس کی ہلاکت سے اپنی تعداد کم ہوتی ہے، اپنی نسل مٹتی ہے۔ یہ دنیا کا خسارہ ہے، گھر کی تباہی ہے، اور آخرت میں اس پر بڑا عذاب ہے۔ تو یہ عمل دنیا اور آخرت دونوں میں تباہی کا باعث ہوا، اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر لینا اور اولاد جیسی عزیز و پیاری چیز کے ساتھ اس قسم کی سفاکی اور بے دردی گوارا کرنا انتہا درجے کی حماقت، بے وقوفی اور جہالت ہے۔ زمانے جاہلیت کا ماحول آج کافروں کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ یورپ میں، امریکہ میں لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، ہاں کئی کتے پالتے ہیں اور ان کی خدمتیں کرتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ اپنے بچوں کو وہ گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور 18 سال کا بچہ ہو تو اسے کہتے ہیں گھر سے نکلو، خود کام کرو، ہم تمہارے سارے خرچے کیسے اٹھائیں۔ اور دوسری طرف کئی جانور اور کتے پال کر کتوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں جو کافروں کی اخلاقی حالت ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ امریکہ میں کتوں کے حقوق کے لیے مظاہرے ہوتے ہیں، لیکن کشمیر، فلسطین، عراق، شام، جہاں ظلم و ستم کافر کر رہے ہیں، ان کے حقوق کے لیے نکلنے کے لیے کوئی تیار نہیں، ان کے حقوق کے لیے کوئی آواز بلند نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انسانوں پر بے شمار احسانات ہیں۔ ان میں سے ایک عظیم احسان یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد اور آپ کی دعوت تبلیغ کے بعد بچوں اور بچیوں کا قتل بند ہوا۔ خاص طور پر زمانے جاہلیت میں عورتوں کے لیے، بچیوں کے لیے کوئی حقوق نہیں تھے۔ عورت کو ایک گندے کیڑے سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا، اسے منحوس سمجھا جاتا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو ماں کا مقام دیا، بہن کا مقام دیا، بیٹی کی عزت دی، بیوی کا مقام دیا، اور عورتوں کو اتنے حقوق عطا فرمائے کہ آج پوری دنیا میں عورت کو جو بھی چین ہے اور جو عزتیں ہیں وہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک مسلمان حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے غم ہے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ ہر وقت روتے کیوں رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا مجھے غم ہے جو ہر وقت رلاتا رہتا ہے۔ میں اسلام لے آیا، اسلام کی برکت سے سارے گناہ میرے معاف ہو گئے، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جو مجھے بار بار یاد آتا ہے اور اس وجہ سے میں روتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ گناہ کون سا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ میرا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا کہ جو بچیوں سے بڑی نفرت رکھتے تھے، اور جب بچی کی ولادت ہوتی تو اسے وہ قتل کرنے کے متعلق سوچا کرتے تھے۔ ہمارے خاندان کے اکثر لوگ بچیوں کے قاتل تھے۔
میرے یہاں بچی کی ولادت ہوئی. میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ تم اسے قتل نہ کرنا. جب میں نے اس بچی کو دیکھا تو بہت پیاری اور خوبصورت تھی. مجھے اس پر پیار آ گیا اور میں نے اسے قتل نہ کیا. جب وہ کچھ بڑی ہوئی تو زمانے جاہلیت کے ماحول میں مجھے طعنے ملنے لگے اور وہی زمانے جاہلیت کی سوچ مجھ پر غالب آئی. ایک دن میں اسے دعوت کے بہانے لے گیا اور پھر ایک ویرانے میں نے گڑھا کھودا. اسے نہیں معلوم تھا کہ میں یہ گڑھا کیوں کھود رہا ہوں. میرے چہرے پر جب مٹی اڑتی تو یہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے چہرے کی مٹی صاف کرتی. جب گڑھا میں نے کھود دیا تو اسے پکڑ کر میں گڑھے میں پھینکنے لگا تو یہ رونے لگی اور کہنے لگی ابا جان مجھے آپ قتل نہ کریں. اس کی شکل دیکھ کر مجھے رحم آ گیا. میں نے چھوڑ دیا. پھر وہی جاہلیت کی باتیں غالب آئیں. اس طرح کئی مرتبہ ہوا. آخرکار میں نے اسے گڑھے میں ڈال دیا. وہ رونے لگی, مجھ سے فریاد کرنے لگی تو میں نے اس پر پتھر مارے. وہ چیخنے لگی اور پھر اس کی آواز بند ہو گئی. میں نے مٹی ڈال کر اسے دفن کر دیا. یا رسول اللہ, یہ جب مجھے واقعہ یاد آتا ہے تو میں غم سے نڈھال ہو جاتا ہوں. یہ کہہ کر وہ خاموش ہوئے. دیکھا پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں اور آپ نے فرمایا تو نے یہ واقعہ سنا کر ہمیں غمگین کر دیا. اگر زمانے جاہلیت کے کسی فعل پر میں سزا دیتا تو تجھے سزا دیتا, مگر اللہ تعالی نے ایمان کی برکت سے سارے گناہ معاف کر دیے. پیارے محترم بھائیوں اور بہنوں, یہ ایک واقعہ نہیں, ایسے سینکڑوں واقعات تھے. زمانے جاہلیت میں عورتوں پر, بچیوں پر سخت ظلم پایا جاتا تھا. افسوس جس آقا نے عورتوں کو عزت عطا فرمائی, اسی آقا کی نافرمانی ہماری مسلمان بہنیں کرتی ہیں. بے پردگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دوری. کتنا افسوس ہے کہ اس محسن آقا کے فرمان کو ہماری بہنوں نے چھوڑ دیا. بے پردگی سے خود بھی گناہگار ہوتی ہیں اور جب وہ بے پردہ نکلتی ہیں اور جتنے لوگ دیکھتے ہیں وہ بھی گناہگار ہوتے ہیں اور ان کا گناہ بھی انہی کے سر پر ہے. ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوتی, لیکن جو عورت بے پردہ نکلتی ہے وہ کتنے مردوں کو جہنم میں لے جائے گی. حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جو عورت بے پردہ اپنے گھر سے نکلے اور اس کا شوہر اسے منع نہ کرے, اسے روکنے کی کوشش نہ کرے, اس پر سختی نہ کرے, تو حدیث طیبہ میں ایسے شوہر کے لیے وعیدیں ہیں. ایک روایت میں یہ ہے کہ ہر قدم پر جہنم میں ایک گھر تیار کیا جاتا ہے. مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ سختی کریں. جہاں دنیاوی معاملات میں اتنے سخت ہوتے ہیں تو دین کے معاملات کی پرواہ کیوں نہیں ہوتی. قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم, بے شک تباہ ہوئے وہ لوگ جو اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں احمقانہ جہالت سے, سفہن احمق بے وقوفی کی وجہ سے. ایسے لوگ احمق ہیں, بغیر علم بغیر کسی علم کے, جہالت کی وجہ سے. وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ, اور حرام ٹھہراتے ہیں وہ جو اللہ نے انہیں روزی دی. حلال چیز کو حرام کہہ کر اس کو کھانے سے محروم رہے اور پھر اللہ پر جھوٹ باندھنے کی وجہ سے جہنم کا عذاب بھی ہے. وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ, اور حرام ٹھہراتے ہیں وہ جو اللہ نے انہیں روزی دی اللہ پر جھوٹ باندھنے کو, چونکہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ایسے مذموم افعال کا اللہ نے حکم دیا ہے
ان کا یہ خیال اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ قد ضلوا وما كانوا مہتدین، بے شک وہ بہک گئے، گمراہ ہو گئے اور راہ نہ پائی، وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے، حق اور ثواب کی راہ انہوں نے اختیار نہ کی۔ سورہ انعام کا 16واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کی نصیحتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔